دوستوں، آج آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے جو شخص بھی صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، گھر گھاڑی، صحت اور عزت، جو بھی وہ مانگتا ہے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، جسے اللہ رب العزت کی ذات دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج صرف 21 بار اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھ کر اپنے تقدیر اور نصیب کو اپنی مرضی کے مطابق لکھوا لو۔ اللہ والوں، اس نام کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ رب العزت کا یہ جلالی اسم اعظم بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن کو پھیر دیتا ہے، اس کے نصیب اور تقدیر کو بدل دیا جاتا ہے، سنوار دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ملے، اللہ رب العزت کی آپ کو توفیق ملے اور آپ لوگوں کا مسئلہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہو، تو صبح نماز فجر کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ صبح نماز فجر کے بعد رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے سال کا رزق، مال و دولت اپنی قسمت میں لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی من پسند کی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آج اس خاص تسبیح کو صرف 21 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں، آپ کے گھر سے پریشانیاں، آپ کے گھر سے مصیبتیں، آپ کے گھر سے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، اللہ والوں، آپ کو کامیابی 100% ملے گی۔ آپ کی دکان پر اگر گھاٹوں کا رش نہ لگ جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے یہ خاص وظیفہ صرف 21 بار آج فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج اللہ پاک کا یہ صفاتی نام صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کو رزق سے، مال و دولت سے، علم سے، عزت سے، ہر چیز سے نوازتا ہے۔ رازق صرف رب کی ذات ہے، رزق صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ملتی ہیں، آسانیاں صرف رب کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، بس ہمیں جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر رزق کا مسئلہ ہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ فجر کا وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر فرشتے تمام مسلمانوں کا، تمام پوری دنیا کے انسانوں کا رزق اور دولت لے کر اترتے ہیں۔ جو لوگ صبح اٹھ کر اللہ پاک سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق کو وسیع و عریض کرتا ہے، ان کے رستوں سے رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، ان کی دنیا ہی نہیں، ان کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کی دنیا بہت اچھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی اسی طرح سے اچھی رہے، تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا آج ہی آپ لوگ بندوبست کروا لیں، اللہ پاک سے جنت الفردوس کا سوال کریں، اللہ پاک ضرور آپ لوگوں کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا۔ وہ رب تو اتنا رزاق ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں کو آج مانگنا ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا ہے اور اللہ پاک سے لو لگانی ہے۔ اللہ والوں، فجر کی نماز کے بارے میں اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس نماز میں کتنا نور ہے، کتنا سکون ہے، کتنی شفا ہے، تو ہم لوگ کبھی بھی فجر کی نماز ترک نہ کریں۔
جو میرے بہن بھائی فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فجر کی نماز پڑھنے پہ ان کو کتنا سکون، کتنی اچھی صحت، کتنا نور ملتا ہے۔ آپ بتائیں تاکہ آپ لوگوں کے اچھے کمنٹ سے دوسرے لوگ بھی انسپائر ہو سکیں اور وہ بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کو پڑھیں اور ان کو وہ نور، وہ سکون، وہ راحت ملے، کیونکہ فجر کی نماز نور والی نماز ہے۔ فجر کی نماز میں سکون ملتا ہے، فجر کی نماز میں انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی تمام بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت صبح کے وقت جو ہوائیں چلاتا ہے اس ہواؤں کے اندر سائنس دانوں نے بھی ریسرچ کری ہے، وٹامن اے، بی، سی، سلفر، آئرن، ہر چیز بھرپور طرح سے ملتا ہے۔ آکسیجن اتنی صاف ملتی ہے کہ اس کے اندر کی، اس کے جسم کی تمام کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں، آپ لوگ ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے سارا دن ان کے جسم میں درد رہتا ہے، ان کے سر میں درد رہتا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں، جب تلک ان کی مائیں بہنیں یا ان کی بیویاں آدھے گھنٹے تک ان کا سر، پاؤں یا جسم نہ دبائیں، ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اللہ والوں، صحت صبح اٹھنے میں ہے، فجر کی نماز میں اٹھنے میں ہے۔ جو بندے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں ان کو کوئی دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے کوئی سر میں درد نہیں ہوتا، کوئی پاؤں میں درد نہیں ہوتا، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، وہ اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں اور مسجد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ والوں، بہترین دن گزرتا ہے، ایسا سکون والا دن گزرتا ہے۔ آپ لوگ ان سے پوچھیں، ایک بار نبی پاک کے مطابق زندگی گزار کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ صبح فجر میں آج آپ لوگ اٹھ کر دیکھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے دیکھیں اور آپ لوگ اپنی تمام مشکلات، پریشانیوں کو اللہ پاک کے سپورٹ کر دیں، اللہ پاک کو سب بتائیں، میرے مولا یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ تنگ دستی ہے۔ آپ اللہ پاک کو بتانا شروع کریں اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے لیے کیسے بہترین اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ رب تو مسبب الاسباب ہے، جب وہ دیتا ہے تو اللہ والوں ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں کو وسیلہ بنا کر ہماری پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، غربت کے مارے ہیں تو یہ خاص وظیفہ پڑھیں، یہ جلالی اسم اعظم آج آپ لوگ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور یہ عمل تیر بہ ہدف ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے اس خاص عمل میں جو دعائیں پڑھنی ہیں، جو ورد و وظائف کرنے ہیں، جو آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اس ویڈیو کی کتنی خاصیت ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی، بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گی۔ آپ کی جو بری قسمت ہے، اگر آپ کو کوئی تانا دیتا ہے، آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم پنوتی ہو، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو ناکامیابی ہو جاتی ہے، اللہ والوں آپ کی بری قسمت آج اچھی قسمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج وہاں سے رزق ملے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آتا ہے تو کہاں سے دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اور میرے وہ بھائی جو کہ اسٹرگل لائف میں ہیں، جو کہ جدوجہد کر رہے ہیں، حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی سفارشیں کروانی، رشوتیں بھی دے دی، لیکن پھر بھی ان کو اچھا روزگار نہیں مل رہا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آج اپنا وہ مسئلہ دیں اور دیکھیں رب کے دربار میں مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں ہرگز نہیں کہہ رہا جو کہ اللہ پاک کے سچے ولی ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو جعلی ہیں، جن کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو ناپاک رہتے ہیں، پاک بھی نہیں رہتے، یعنی جو صفائی ہمارا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہمارا صفائی پر ہے، اور وہ لوگ صاف ستھرے نہیں رہتے۔ اللہ والوں، جن کی زبان پر فوش الفاظ رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دین بڑا خوبصورت ہے۔ محمد عربی رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام، جو کہ صحابہ کرام گزرے، ان سب کے دین
جو انہوں نے دین کو یوٹیلائز کرا، جو ہمارے آگے ریپریزنٹ کرا، اللہ والو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دیں وہ سب بڑی قابل دید ہیں۔ جس طرح سے آپ لوگ ایک علامہ خادم حسین رضوی کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کی کتنی قربانیاں تھیں، وہ سچے ولی تھے، وہ اللہ پاک کے دوست تھے، وہ اللہ پاک کے نام پر، نبی پاک کی ناموس پر نکلے تھے۔ ایسے پیروں سے جڑ جائیں، ایسے ولیوں سے جڑ جائیں۔ ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو تلاش نہ کریں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ کچھ ٹائم پہلے چل رہا تھا، وہ شف شف والی سرکار۔ ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے، اپنی حلال کمائیوں کو ان کی جھولی میں نہ ڈالیں، ان کی عیاشیوں کا سامان نہ بنائیں۔ اللہ والوں اپنے حلال رزق کی قدر کریں اور ایسے بہترین جگہ انویسٹ کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو کم سے کم 70 گنا عطا کرے، یعنی رب کی راہ میں دیں، اللہ کی راہ میں دیں، اور کسی ایسے گھرانے میں دیں جو کہ اہل بیت کا ہو۔ اہل بیت سے اگر جڑنے کا موقع ملے تو آپ لوگ پتھروں پر رگڑنا بھی پڑے تو جڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں میری گھر والوں سے جڑنے کا موقع ملے تو تمہیں پتھر کی طرح سر کے بل یا پھر آپ کو کمر کے بل بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ تو اللہ والوں کیونکہ جو وقت ہے مہدی الزماں کا ہے، اہل بیت کا وقت ہے، تو اہل بیت سے جڑیں، زیادہ سے زیادہ تعلق استوار کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں خود بخود فرما دے گا۔ غنی ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے مل جائیں، دولت شہرت مل جائے، آپ کو علم مل جائے، یہ بھی غنی ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کی آخرت سنور جائے، غنی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ پاک عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ والوں یہ بھی غنی ہونا ہے۔ اللہ پاک اولاد آپ کو اچھی دے دے، اولاد میں برکت ہو جائے، بیٹے زیادہ ہوں، بیٹیاں زیادہ ہوں، اس میں بھی اللہ والوں برکتیں ہیں، وسعتیں ہیں۔ بس آپ لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے، ہم لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ صبح وظیفہ پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں رات تک ہمیں مل جائے۔ اللہ والوں بعض اوقات اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر میں تجھے ابھی رزق دے دوں کہیں تو ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے بارے میں بہترین جانتا ہے۔ ایک ماں ہے، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک ماں ہے، ایک بچہ کب ہے وہ گرم ہے، چائے کا کپ بہت گرم ہے اور بچہ بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اس کپ کو پکڑ لیتا ہے، تو ماں زور سے چلاتی ہے بیٹا نہیں تیرا ہاتھ جل جائے گا، اور وہ بچہ رک جاتا ہے، یعنی اس کی بھلائی کے لیے ماں اس کو چائے پینے نہیں دیتی، لیکن اس بچے کا دل کر رہا ہے میں چائے پی لوں، لیکن ماں روکتی ہے ہماری بہتری کے لیے۔ اور رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے پہلے 5 وقت کے نمازی بنو، اپنے اندر کی میں کو مارو، نفس کو کچل دو، اور پھر دیکھو اللہ پاک کس طریقے سے آپ کے لیے دروازے کھولے گا، کس طریقے سے راستے استوار کرے گا۔ آپ لوگ جس کے لیے کہیں گے کہ مولا اس کے لیے آسانی فرما دے، آسانی ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کی زبان بن جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے تقوی اختیار کرے، اللہ والوں تقوی اختیار کرے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، قرآن پاک کو پڑھے، قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اللہ والوں چلتے ہیں وظیفے کی طرف، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ میرے مولا، تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے میرے مولا، جو لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما میرے مولا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما، ندامت والا دل عطا فرما میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما۔ جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ نظر رحمت اور نظر کرم فرما، ان کی مدد کا بہترین بندوبست فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے آپ لوگ، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے ویڈیو کو اسکپ کر کر بھگا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں نے وظیفہ ایک اچھے انداز میں سمجھنا ہے، ویڈیو پوری دیکھیں، سمجھ کے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ 100% سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور جب وظیفہ پڑھیں گے تو بے شک کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوشش کریں گے نماز والا پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میرے مولا، آپ لوگ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میرے مولا مجھے قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں تناؤ بہت ہے، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں، تو اللہ والوں گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں۔ پہلے گزارا اچھا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چلتا پیسہ کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے، تو رب سے برکت طلب کریں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیں، یوں محسوس کریں وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار یہ رب کریم کا نام پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام کی رب کریم کا وہ جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کو ڈائریکٹ راضی کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں۔ جس بندے کے لیے رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں آج یا ذل جلالی والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، اس گھر کی تمام غربت، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں
इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ आपकी हर मांगी गई दुआ कबूल व मंजूर होगी। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, या जल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके और तरतीब के साथ सिर्फ 41 बार पढ़िएगा। तवज्जो के साथ पढ़िएगा, पूरा दिल लगा के पूरी तवज्जो के साथ पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ऐसा ना हो कि अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहे हैं, या फिर सोच में तसव्वुर में कोई और है, या फिर आप लोगों का दिमाग और दिल दोनों वजीफे में लग ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करिएगा। वजीफा अच्छे अंदाज में पढ़ा जाता है, सही तरीके से पढ़ा जाता है और रब को राजी करने के लिए पढ़ा जाता है। अपने मकसद को याद करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए आप लोग या जल जलाली वल इकराम पढ़ेंगे। ये ऐसा जलाली इसमें आजम है कि आपके दुश्मनों की तो चीखें निकाल देता है, नसीब को उजागर करता है, रब की रहमतों को आपकी तरफ मुतवज्जो करता है। अल्लाह वालों, या जल जलाली वल इकराम 41 बार पढ़ने के बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है। दूसरे नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा भी बहुत खास है। आप लोगों ने एक कुरानी दुआ पढ़नी है और वो दुआ भी बहुत खास है। ये दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये बहुत ही खास दुआ है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसे दुआए खलील कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये दुआ इतनी खास है कि आप लोग जब बुरे वक्त में पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक की मदद फौरी तौर पर आ जाती है। क्योंकि इस दुआ का मतलब क्या है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, पाक है वो जात और वही बेहतरीन कारसाज है, वही बेहतरीन पालने वाली है। अल्लाह वालों, जब आप लोग अपनी तमाम की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक के हवाले कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद आपके लिए मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा देंगे। अब आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ लिया। पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है, या जल जलाली वल इकराम को 41 मरतबा पढ़ना है। फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो रब्बे करीम का एक बहुत ही खास नाम है और कुरान पाक की एक आयत भी है, जिसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल को देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अल्लाह समद, ये अल्लाह पाक की बेनियाजी है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत से लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और बेशुमार पैसा है। उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये पैसा कहां कहां से आ रहा है। ये रब की बेनियाजी है। जब किसी पर रब रिस्क खोल देता है तो इतना देता है कि संभाला नहीं जाता। अल्लाह वालों, आप लोगों ने आज अपनी तमाम रिस्क की तंगी के लिए, तमाम कारोबार की मसाइल के लिए आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद, रब की बेनियाजी को आपने तलब करना है। बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम्स आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से अल्लाह समद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप लोग अल्लाह समद को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने या रहमानु पढ़ना है। आज का चौथा और आखिरी अमल बहुत ही खास है, या रहमानु। या रहमानु किसे कहते हैं? ए रहम करने वाले। और रहम क्या है कि अगर हम पर अल्लाह पाक की एक बार नजर रहमत हो जाए तो अल्लाह वालों, हमारी जिंदगियां संवर जाती हैं, हमारे मामलात बेहतर हो जाते हैं, हमें अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह पाक का कुर्ब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब देने पर आए तो ना ही शक्लें देखे, ना ही आमाल देखे, और अल्लाह पाक छप्पड़ फाड़ा अता फरमा दे। तो अल्लाह वालों, ये रब की सिर्फ या रहमान है। आपने जिस तरह से इस वजीफे को शुरू करा बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह वालों, जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि बिस्मिल्लाह वो आयत है कि जब भी आपके उम्मती बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें अल्लाह पाक की रजा शामिल हो जाएगी। तो मैंने जो तरतीब बताई है कि दुरूद पाक कब पढ़ना है और वजीफा कैसे शुरू करना है, उसके बाद या जल जलाली वल इकराम पढ़ना है, फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है, फिर अल्लाह समद को पढ़ना है, फिर आखिर में आप लोगों ने या रहमानु को पढ़ना है। तरतीब जो है वो उसके मुताबिक ही पढ़िएगा। अल्लाह वालों, ये रब की रहमतें हासिल करने का बहुत बेहतरीन जरिया है। अल्लाह पाक की तवज्जो अगर आपको थोड़ी सी मिल गई, आपकी जिंदगी क्या, आपकी नस्लों के लिए काफी हो जाएगी। आपकी 7 नस्लें
آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی. بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں. اللہ والوں، جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے موج اڑاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں. اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں، برکتیں، پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا. تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا. اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے. یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے. یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں. اور جو آپ کی حیثیت ہو، جو آپ کی طاقت ہو، وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں. صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رب کی توجہ بھی ملتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے، بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے، گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں. صدقہ ضرور دیا کریں. جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں. اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگا کریں. میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ وظیفہ صحیح پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں. دعا کرتے ہوئے اگر سستی کر جاتے ہیں. دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے. اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے، رو رو کر مانگے، اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں. اللہ والوں، جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا. اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی دل جوئی بھی فرماتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے. جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں، اللہ والوں، بات یہ ہے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی، پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو، اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے. آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں، رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا. آپ جب جس کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے. تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزاریں، اہل بیت کی محبت میں گزاریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.